بہت پرانے زمانے میں بغداد کے قریب ایک سلطنت تھی۔ شہزادہ تاج ملک نہایت نیک، خوبرو اور بہادر تھا۔ ایک رات تاج ملک کو خواب آیا، ایک سنہری محل جو کہ نیلے پانیوں میں تیرتا تھا۔ محل کی بالکونی میں ایک شہزادی کھڑی تھی جو بولی، تاج ملک، مجھے سحر زدہ محل سے آزاد کرو، ورنہ ہر چاند کی رات میرا دل پتھر کا ہو جاتا ہے۔ تاج ملک گھبرا کے جاگا اور صبح ہوتے ہی شاہی دربار میں سب کے سامنے اعلان کیا، میں شہزادی کو آزاد کرنے نکلوں گا۔ شہزادہ ایک پرانے عالم دین کے پاس گیا جو کہ خوابوں کی حقیقت جانتا تھا۔ عالم نے کہا، یہ خواب نہیں، سچ ہے۔ شہزادی کو آزاد کرنے کے لیے 3 چیزیں حاصل کرنی ہوں گی: پانی کا پتھر، سچ کا پروانہ اور خاموشی کی زبان۔ شہزادہ 3 وفادار ساتھیوں کے ساتھ نکلا، فقیرہ، خرم اور بختیار۔ سب سے پہلے وہ پہنچے شہر جھوٹ میں، جہاں ہر شخص جھوٹ بولتا تھا۔ وہاں ایک درخت تھا جو صرف سچ سن کر سونا اگاتا تھا۔ شہزادے نے خاموش رہ کر سچ بولنا سیکھا۔ آخر کار درخت نے پروانہ عطا کیا، سچ کا پروانہ۔ اگلی آزمائش ایک اندھے جادوگر کی تھی جو صرف دل کی زبان سنتا تھا۔ تاج ملک نے 1 ہفتے بغیر بولے گزارا اور صرف خدمت کر کے دل سے بات کی، اور یوں اسے خاموشی کی زبان عطا ہوئی، دل سے سننے اور سمجھنے کی طاقت۔ آخری مقام تھا پتھر کا دریا، جہاں پانی صرف دعا کرنے والوں کو ملتا تھا۔ وہاں صرف وہی پانی پا سکتا تھا جو دوسروں کے لیے دعا کرے، اپنے لیے نہیں۔ تاج ملک نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک دشمن کی جان بچائی۔ اس وقت پانی کا پتھر چمکا اور اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ جزیرے پر پہنچتے ہی جادوگر فہمان ظاہری نمودار ہوا اور بولا، ایک جھوٹ، ایک خوف اور ایک لالچ تیرا سب کچھ چھین سکتے ہیں۔ تاج ملک نے عقل، سچ اور ہمدردی سے ہر وار کو روکا۔ جب پانی کا پتھر شہزادی کے دل پر رکھا گیا تو طلسم ٹوٹ گیا۔ شہزادی دلاویز نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ علم و فن میں ماہر تھی۔ تاج ملک اسے لے کر واپس آیا اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ بعد کے بعد تاج ملک ایک عادل بادشاہ بنا۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں، اگر سچ، صبر اور قربانی ساتھ ہو تو طلسم بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔